ہیں آہستہ آہستہ دنیا ہمارے عقیدے کے نزدیک آتی جا رہی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جس بات کو ہم نے 1400 برس پہلے صحیح کہا تھا، اب ایک علمی جملہ ہے، اگر آپ سمجھ لیں، اور ساری تقریر پر بھاری ہوگا یہ جملہ۔ جس بات کو ہم نے جلوس دیکھنا عبادت، تابوت دیکھنا عبادت، شبیہ بنانا عبادت، مظلوم پہ رونا عبادت، مقتول کا ماتم کرنا عبادت، بڑوں کی یادگاریں قائم کرنا عبادت، شہیدوں کی یادگاریں قائم کرنا عبادت، یہ سب ہمارے عقیدے ہیں نا۔ تو ہم نے 1400 برس پہلے جن عقائد کو صحیح کہا تھا، ملت 1400 برس کے بعد آج ان عقیدوں کو صحیح قرار دے رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم میں اور ملت کے مبلغ علم میں 1-2 برس کا نہیں، 1400 برس کا فاصلہ ہے۔ 1400 برس کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ طویل فاصلے ہیں، تو جب اتنے طویل فاصلے ہیں تو پھر ظاہر ہے چلے تو پھر آہستہ آہستہ ہی تو یہ سفر کٹے گا۔ 1400 برس کا سفر ہے اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حضور یہ دنیا نے دیکھا، ہمیں اعتراض نہیں ہے، ظاہر ہے کوئی بڑا آدمی مرے اس کا سوگ بھی اسی پیمانے پر ہونا چاہیے جس پیمانے پر ہوا۔ سربراہ مملکت کا انتقال ہوا، حکومت نے اپنے طور پر سوگ منایا، 10 دن کا سوگ منایا۔ آپ کے تصور میں بھی یہ 10 دن نہیں تھے۔ سلام کیا کرو حسین کے عشرے کو، یا علی یا علی، اداب کیا جانے کے عشرہ کا۔ آہستہ آہستہ ہمارے عقائد کو سمجھتی جا رہی ہے، ہمیں اطمینان ہو رہا ہے، ہم پریشان نہیں ہیں، مطمئن ہو رہے ہیں کہ اب دنیا کو ہماری فکر سمجھ میں آ رہی ہے، یا اب دنیا کے قد و قامت میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ وہ ہماری فکر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کے قابل ہو جائے۔ دنیا اب ہمارے عقیدے کو یاد رکھیں۔ دنیا نے اپنا عقیدہ کیوں بدلا؟ ہم نے اپنا عقیدہ کیوں تبدیل نہیں کیا؟ اس لیے کہ دنیا نے عقیدے درباروں سے لیے تھے، ہم نے عقیدہ دروازے سے لیا تھا۔ یا علی یا علی، ہمارے عقیدے کی بنیاد دروازہ تھا، باب علم رسالت تھا، شہر رسالت تھا۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد علم ہے، عقل ہے، عدل ہے۔ عقیدے کی بنیاد علم ہے، عقل ہے، عدل ہے، قرآن ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے۔ کوئی بھی ایسا عقلی جوہر جو فطرت نے تخلیق کیا ہے وہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے عقیدے سے متصادم ہوتا ہو یا ہمارا عقیدہ کسی عقل کے فیصلے کو مسترد کرتا ہو۔ ہمارے عقیدے میں یہی تو ایک بات ہے جو میں گزشتہ سے پیوستہ دن کہہ رہا تھا کہ ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اچھی بات کسی دشمن کی طرف سے بھی آئے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، اگر اچھی بات کہیں اور سے بھی آئے، بات تو علم کی ہے نا۔ پیغمبر اسلام کی وسعت قلب اور بصیرت نگاہ تو دیکھیں کہ 1400 برس پہلے اس شہر علم نے کہہ دیا تھا کہ مکے مدینے میں محدود ہو کر نہ رہ جانا، اگر تمہیں علم کی ضرورت پڑے تو چین جا کر بھی علم لے لینا۔ کہا تھا مدینے کی سرحدوں میں محدود نہ ہو جانا، اگر تمہیں علم کی ضرورت پڑے تو چین سے بھی جا کر علم لے لینا۔ مطلب چین تو ایک بہانہ تھا، بتانا یہ تھا کہ اتنے فاصلے پر بھی اگر کہیں علم ملے تو قبول کر لو۔ یعنی علم 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 اگر فاصلے پر بھی ہو تو قبول کر لو۔ ابو جہل اگر نزدیک بھی ہو تو دور کر دو۔ یہ ہے